بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ فہد صاحب، ریفلیکشنز اسکول کی مینجمنٹ اور رسپیکٹڈ گیسٹس، آپ سب کا شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے. اس سے پہلے کہ میں کچھ اپنی گفتگو شروع کروں، 2-3 گزارشات. نمبر 1، میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس نوٹ ٹیکنگ کے لیے کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے، میں چاہوں گا کہ آپ تفصیل سے نوٹس لیجئے. دوسری گزارش، کتنے لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال تھا جب وہ تشریف لا رہے تھے؟ سبحان اللہ. ٹھیک، کچھ سوالات تو آپ کے پاس یہاں آتے ہوئے موجود تھے، کچھ سوالات میری گفتگو سے پیدا ہوں گے. گزارش یہ ہے کہ اپنے سوالوں کو محفوظ کیجیے گا. سوال رب کریم کی ایک بہت قیمتی عطا ہے، اس کو ضائع نہیں کریں، اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وقت میں برکت ہوگی اور کچھ سوال جواب کا موقع نکلے گا انشاءاللہ. تیسری گزارش یہ ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ہسبینڈ وائف دونوں تشریف لائیں؟ ماشاءاللہ. چاہے آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ آئے ہوں چاہے نہ آئے ہوں، اپنے گھر پہ جو بھی آج کوئی کام کی بات آپ کو حاصل ہو اس کی شیئرنگ ضرور کیجیے گا. چوتھی گزارش یہ ہے کہ آج کے سیشن کے بعد 1 آور شیئرنگ اور ریفلیکشن، نوٹس کو ریویو کرنے میں، ان چیزوں کے بارے میں سوچنے غور کرنے میں لگانا ہے. تب آپ یہ اسیوم کیجئے گا کہ ہمارا جو سیشن ہے وہ مکمل ہوا ہے. آدھا سیشن ہمارا اجتماعی ہے اور آدھا وقت یا ایٹ لیسٹ 1 آور ہمیں انڈیویجول لیول پہ لگانا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب ہم شروع کرتے ہیں بات. عموماً پیرنٹنگ ورکشاپس میں وہ پیرنٹس آ جاتے ہیں جو بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں، اور بہت سارے پیرنٹس جو ہیں جن کو بہت زیادہ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اسکول مینجمنٹ چاہ رہی ہوتی ہے کہ وہ والے پیرنٹ ضرور آئیں، تو وہ والے پیرنٹ نہیں پہنچ پاتے. اور وہ والے پیرنٹ آ جاتے ہیں جو ویسے بھی تقریباً روزانہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، بچوں کو چھوڑنے آتے ہیں، لینے آتے ہیں، بہانے سے اندر آ جاتے ہیں، مینجمنٹ سے بات کرتے ہیں، ٹیچر سے بات کرتے ہیں، بتاؤ میرا بچہ کیسا چل رہا ہے، کیا ہے. یہ جو کنسرنڈ پیرنٹس ہیں، اب اگر بہت سیدھی اور سادہ سی ہم ایک فرق کریں نا، ایک کیٹیگری ہے پیرنٹس کی جو کنسرنڈ ہے، یہ مائنورٹی میں ہے. پہلے ذرا کنسرنڈ پیرنٹس کے مسئلے دیکھ لیتے ہیں کہ کنسرنڈ پیرنٹس کا بڑا مسئلہ کیا ہے. کنسرنڈ پیرنٹس کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ورید نظر آتے ہیں، اور وہ اوور انسٹرکشن، اوور سپرویژن، اوور پروٹیکشن، یہ ان کا مسئلہ ہے. لفظ اوور میں مسئلہ ہے، آپ اوور ہٹا دیں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. پروٹیکشن کرنی ہے آپ نے، انسٹرکشن بھی دینی ہے آپ نے، سپرویژن بھی کرنی ہے آپ نے. مسئلہ اوور سپرویژن، اوور انسٹرکشن، اوور پروٹیکشن کا ہے. یہ مسئلہ یہ میں نے شروع میں اس لیے عرض کیا کیونکہ بہت بڑے انسٹیٹیوشن جب کوئی پروگرام کرتے ہیں اس میں میجورٹی ان پیرنٹس کی ہوتی ہے جو بہت کنسرنڈ ہیں. تو پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تو نہیں ہے. دوسرے، آج کا جو موضوع ہے رول آف پیرنٹس ان چلڈرنس تربیہ، ذرا سا ہم دیکھتے ہیں کہ تربیہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور اس سے بھی پہلے ایک چیز ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، کیا تربیہ آؤٹ سورسیبل ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ تربیہ آؤٹ سورسیبل ہے؟ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں تربیہ؟ نہیں کر سکتے. تو اب ہماری زندگی کی ویڈیو اگر بن رہی ہے، ویسے آپ کو پتہ ہے ہم سب کی ویڈیو بنتی رہتی ہے، ایک دن ہمیں دکھائی جائے گی. مطلب کینن کا کیمرہ نہ بھی ہو تو بھی ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے. ہم اویئر نہیں ہوتے، ہم اویئر اس وقت ہوتے ہیں جب سامنے کینن یا نیکون کا یا کوئی اور ایسا کیمرہ سیمسنگ کا کھڑا لگ جائے نا، تو اچھا ویڈیو بن رہی ہے، ہر وقت بن رہی ہے.
دیکھنا یہ ہے ہمارے بچوں کی پیرنٹنگ میں اصحاب علم کا کنٹریبیوشن ہے، ہمارے بچوں کی پیرنٹنگ میں اساتذہ کرام کا کنٹریبیوشن ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کی تربیہ کی ذمہ داری مکمل آؤٹ سورس نہیں کر سکتے۔ وہ ٹھیک ہے، باقی لوگ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ ایک ایسے ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کا مقصد، جس کی انٹینٹ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ تربیہ کے ساتھ ایک بہت کمٹمنٹ ان کی ہے، پیورٹی آف انٹینٹ ان کے اندر ہے۔ الحمدللہ آپ نے ایک ایسے ادارے کا انتخاب کیا ہے جس کی ایک نظریاتی یا آئیڈیالوجیکل بیسس ہے، الحمدللہ۔ لیکن تربیہ آؤٹ سورس نہیں کی جا سکتی، آپ نے تربیہ کے اندر خود اپنے آپ کو انوالو رکھنا ہوگا۔ اور اس کے لیے ایک چیز اور یہ سمجھنی ہوگی تربیہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تربیہ آؤٹ سورسیبل نہیں ہے، لیکن ہے کیا، کہتے کسے ہیں تربیہ؟ تو کسی بچے کو اسلامک اسکولز میں بھیج دینا تربیہ نہیں ہوتی، یہ ایک سپورٹ سسٹم ہے، آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ اس سے خیر پیدا ہو، فائدہ ہو، آپ کو بہت سے آپ کے بچوں کو اچھا ماحول ملے، اچھے اساتذہ ملیں، اچھی گرومنگ ہو ان کی۔ لیکن آپ کا ایک بہت اسپیسیفک رول ہے جو میں چاہوں گا کہ ذرا ہم سب سمجھیں اور اپنے پاس بڑا کلیئرلی لکھیں۔ اس سے بھی پہلے میں یہ دیکھ لوں کہ تربیہ کیا نہیں ہے۔ کسی بچے کو ہم زور زبردستی کر کے اچھا کام کروانے میں کامیاب ہو جائیں اور برے کام سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں، یہ تربیہ نہیں ہے۔ اگر میرا بچہ یا آپ کا بچہ یا کوئی بھی بچہ وہ صحیح کام کرنے پہ راضی نہیں ہے، میری وجہ سے زور زبردستی کرنے پہ میں کروا لیتا ہوں، میں نے کہا تمہیں کرنا ہے بائی ہک اور بائی کروک، اور وہ کر رہا ہے، تو بس ٹھیک ہے، اچھا کام ہو گیا ہے، لیکن یہ تربیہ نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح میرا بچہ کسی غلط کام کے لیے جانا چاہتا ہے اور وہ مجھ سے ضد کرتا ہے، اور میں پیرنٹ ہوں، مجھے پتا ہے یہ کام غلط ہے، میں نے کہا نہیں بیٹا، یہ I will never allow you، اس کام کی میں اجازت بس نہیں جانا، اس نے میری وجہ سے وہ رک گیا۔ تو الحمدللہ یہ آپ نے جو کام کیا ہے یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو الاؤ نہیں کیا، یہ ٹھیک کیا، لیکن یہ تربیہ نہیں ہوئی ہے۔ بعض اوقات بہت سے پیرنٹس وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسلامک اسکول جا رہا ہے اور ہم نے اچھے کام اس سے کروا رہے ہیں، غلط کاموں سے اس کو روک رہے ہیں، یہ تربیہ ہو گئی۔ یہ تربیہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو غلط کام سے روکا ہے، تربیہ اس وقت ہوگی جب وہ خود اپنے اختیار کا استعمال کر کے، اپنی ول، اپنی چوائس، اپنی انٹینشن کے ساتھ اپنے آپ کو اس کام سے روکے۔ تو یہ بڑا پروجیکٹ ہے۔ آپ میں سے کبھی کسی اس وقت بچوں کے بہت سارے مسائل ہیں نا، ان کے لباس کے مسائل ہیں، وہ چاہتے ہیں ایک خاص قسم کا لباس پہنے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو یہ پرابلم پیش آ رہا ہے، یا میں تو دیکھتا ہوں سوسائٹی میں بہت بیٹی وہ لباس پہننا نہیں چاہتی جو آپ چاہتی ہیں کہ وہ پہنے، اس کی لباس کی چوائس کچھ اور ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ یہ لباس پہنے، تو آپ کی وجہ سے زبردستی وہ لباس پہن رہی ہے جو آپ چاہتی ہیں کہ وہ پہنے۔ یہ تربیہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک ٹھیک ہے، آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اپنی ایک بات منوا لی، ٹھیک ہے، ایک نقصان سے آپ نے وقتی طور پہ بچا لیا۔ تربیہ کیا ہے؟ تربیہ یہ ہے کہ وہ خود اس بات کو سمجھے۔ سب سے پہلی بات، تربیہ کے 2 لیولز ہو گئے، سمجھے، پہلے اس بات کو سمجھے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ تو پہلا لیول ہو گیا۔ دوسرا لیول یہ ہو گیا کہ وہ صحیح اسے اچھا لگے اور غلط اسے برا لگے، یہ دوسرا لیول ہو گیا۔ یہ جو دوسرا لیول ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے، کوئی بتائے گا؟ قلب سے ہے۔
ہمارا جو قلب ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چلیں ہم آپس اپنی بات کر لیتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ کسی چیز کا بہت دل چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے, لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو روک لیا. ایسا ہوا؟ دل بہت چاہ رہا تھا, لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کام غلط ہے, دل بہت چاہ رہا ہے, کام غلط ہے, میں نے اپنے آپ کو روک لیا, الحمدللہ. نیکسٹ لیول یہ ہے کہ غلط کام سے بیزاری پیدا ہو, اس کی کراہیت پیدا ہو, صحیح کام کی رغبت پیدا ہو, یعنی انکلینیشنز آف ہارٹ جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں, یعنی فہم بھی ٹھیک ہو جائے, رغبتیں بھی ٹھیک ہو جائیں. اور اگر یعنی انڈرسٹینڈنگ کا بھی ایشو نہیں ہے, ابھی جو پرابلم پیدا ہوا ہے, ابھی پرابلم یہ پیدا ہوا ہے کہ ایک ڈسکنیکٹ ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا, مطلب میں جنرلی ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, جو میں معاشرے میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بچے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کام کی ضرورت ہی کیا ہے, یہ میں کیوں کروں, یا اس یعنی ایک غلط کام کے لیے وہ دلیل دے رہے ہوتے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے. کبھی آپ نے کسی بچے کو اس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ ایک غلط کام کے لیے انسسٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں اگر وہ غلط کام کی خواہش اس کے اندر ہے نا, انکلائنڈ ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن وہ اس کی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں غلطی کیا ہے, یہ اس میں ایشو کیا ہے, یہ زیادہ ڈیپر مسئلہ ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ اب ذرا تربیہ کو ہم ذرا سا اور دیکھ لیتے ہیں. میں اس کو پابندیوں میں جکڑ دوں اور اس سے نماز پڑھوا لوں اس سے, اس لیے کہ میری وجہ سے نماز پڑھتا ہے, نماز اس پہ فرض ہے, وہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کیونکہ اسے میرا ڈر ہے. میں نے یہ بہت بڑی تعداد میں بچوں سے یہ سوال پوچھا کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں. ان کے جوابات بڑے پریشان کن تھے. اس میں بہت سارے بچوں نے کہا میری امی کہتی ہیں. ایک بچے نے کہا میری امی سے میرے ابو کہتے ہیں, وہ میری امی پہ ناراض ہوتے ہیں جب میں نماز نہیں پڑھتا, میں نہیں چاہتا کہ میرے ابو میری امی پہ ناراض ہوں, اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں. یہ نماز پڑھنے کی سب سے بلند وجہ نہیں ہے. شعور کی سطح پر جو کام ہونا تھا وہ نہیں ہوا ہے. پریشر ہے, آپ نے اسے پریشر میں لیا, آپ نے اپنی پاور استعمال کی, ٹھیک ہے, آپ کی حکومت کب تک چلے گی؟ آپ کا جب ہم چھوٹے تھے نا تو والدین کی حکومت کا ٹینیور ہوتا تھا 20 ایئرس. اس وقت والدین کی حکومت کا ٹینیور ہے 10 ایئرس, آدھا ہو گیا ٹینیور. 10-11 سال کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی آپ کون ہیں, میں وہ کروں گا جو مجھے کرنا ہے. تو تربیہ کیا ہے؟ تربیہ اس کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس سے کسی طرح سے اچھے کام کروا لینا اور اسے کسی طرح سے غلط کاموں سے روک لینا, یہ تربیہ نہیں ہے. اسے یہ سمجھ میں آئے کہ اچھا اچھا کیوں ہے, برا برا کیوں ہے, اور اچھا اچھا لگے اور برا برا لگے. یہ بالکل سمپل ورڈز میں نے اس کو سم اپ کر دیا. دس از آل تربیہ. اگر ایک بچے کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اچھا اچھا کیوں ہے, غلط غلط کیوں ہے, صحیح صحیح کیوں ہے, اور یہ بہت بڑا کام ہو گیا اگر اسے یہ سمجھ آ گیا. پورے کپڑے پہننا صحیح کیوں ہے, ضروری کیوں ہے, 5 وقت کی نماز ضروری کیوں ہے, کسی کا مال لے کے غائب ہو جانا غلط کیوں ہے, اس کو سمجھ میں آ گیا. چیٹنگ غلط کیوں ہے, مطلب اسے یہ سمجھ میں آ گیا. اب اس کے بعد کی بات ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا بڑا دل چاہتا ہے میں یہ کام کروں, وہ لیکن بہرحال اب میں اپنے اوپر کام کر رہا ہوں, مجھے مطلب اور بہت ساری اور چیزیں ہیں نا. ایک غلط قسم کی ویڈیوز ہیں, اسے سمجھ میں آ جائے کہ یہ واچ کرنا غلط ہے, یہ غلط کانٹینٹ ہے, اس کو واچ کرنا غلط ہے, اور یہ غلط کیوں ہے یہ اسے پتہ ہے. اب یہ ایک نیکسٹ لیول کا ایشو ہے کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا, پھر بھی کبھی سلپ ہو جاتا ہوں, اپنے آپ کو روک رہا ہوں,
یہ ایک نیکسٹ لیول کی بات ہے، اس کے اوپر بھی کام کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا کام کیسے ہوگا؟ تربیہ کا جو پہلا فیز ہے، اس کے لیے بہت اہم بات یہ ہے، وہ بچہ جو آپ سے سوالات کرتا ہے نا، اور آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے، آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے، اس کے شعور کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. دیکھیے، جس بچے کے ذہن میں سوالات نہیں ہیں اور وہ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، اور اس کے سامنے میں کھڑے ہو کر پوری سورہ بقرہ کی تفسیر رکھ دیتا ہوں، یہ جو بھی کانٹینٹ میں نے انٹروڈیوس کیا ہے نا، یہ اس کے شعور کے اندر نہیں جائے گا، یہ اوپر اوپر رہے گا. وہ اس وقت اندر جائے گا جب وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتا ہوگا، جب اس کے ذہن میں کویسچنز ہوں گے، تب جو میں کوئی بات کروں گا وہ اس کو ریسیو کرے گا، اندر تک جائے گی، وہ اس کو اون کرے گا. تو ہمیں اس قابل ہونا ہوگا کہ وہ ہم پہ ٹرسٹ کرے. ٹرسٹ کیسے کرے؟ یعنی اب جو تربیہ کی بات ہوئی نا، کہ ایک ذہن کی بات تھی، ایک قلب کی بات تھی، تو ذہن کی بات پہ ہم آ گئے، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرے، وہ آپ سے کویسچنز کرے. تو اب یہ سوال، مطلب اگر آپ کے بچوں سے پوچھا جائے اچھا ٹرسٹ کیوں نہیں کرتا، کبھی کبھی ٹرسٹ نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا، اس کی وجہ ہے. اگر بچے سے پوچھا جائے تمہاری امی تم پہ ٹرسٹ کرتی ہیں، اگر وہ یہ کہے ہاں کرتی ہیں، تو اس کے لیے بھی ٹرسٹ کرنا آسان ہے. اگر وہ یہ کہے کہ میرے ابا میری اماں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، بہت سے بچوں کو یہ فیل ہوتا ہے مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، بہت سے بچوں کو یہ فیل ہوتا ہے مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، بہت سے بچوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو مجھے، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے مجھے سننے کے لیے. بہت سے بچوں کو فیئر ہے کوئی. تو اس صورت میں یہ کام نہیں ہوگا. ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی انہیں صحیح لگے، اچھا لگے، اس کو سمجھ میں آئے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری ان کے ساتھ باتیں ہوں. ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مینٹور. مینٹور وہ ہے جو اپنے اولاد کی تربیہ کرتا ہے. مربی سے اردو، مطلب عربک یا اردو میں ہم مربی کہتے ہیں. تو اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ کا بچہ، یعنی آپ کا بچہ آپ کو مربی اس وقت سمجھے گا جب وہ آپ سے اپنا پرابلم شیئر کرے گا، مطلب وہ اسے لگے گا کہ ان سے میں اپنا پرابلم شیئر کر سکتا ہوں. تو ہمارا ایک گول یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ ہماری آخری سانس تک اپنا پرابلم، اپنے معاملات میں مجھ سے مشورہ کرنا چاہے. آپ اپنی اولاد کے ایڈوائزری بورڈ میں اپنی آخری سانس تک رہ سکیں. بہت سے بچے اپنے پیرنٹس سے مشورہ نہیں کرتے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کی رسپیکٹ کریں. ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ ٹائم نکالیں. ٹائم نکال رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کوالٹی ٹائم کیسے ڈیفائن ہوگا. اسی طرح ہم انہیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. انہیں جج کرنے کی کوشش نہ کریں، انہیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. ان سے اظہار محبت کریں، ان کو دعا دیں. ہمارے اپنے الفاظ میں وہ اپنے لیے خیر کے کلمات سنتا رہے. ان کلمات کو دعا کہتے ہیں. اللہ تمہیں خوش رکھے، یعنی ہماری اپنی لینگویج میں، انگریزی یا اردو میں جو مسنون دعائیں وہ بھی دیں، جو قرآنی دعائیں وہ بھی دیں، لیکن آپ کی اپنی زبان سے وہ اپنے لیے کلمہ خیر سنتا رہے. اس کو دعا کہتے ہیں. مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ دعا ہے. اور اسی جیسے اور الفاظ اپنی زبان سے بولنا یہ بھی دعا ہے، کلمہ خیر ہے. اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرے، تمہارا دن اچھا گزرے، تم ریلیکس ہو جاؤ، تمہیں کانفیڈنس ملے،
تمہیں اللہ ہر طرح کی کامیابیاں عطا کرے، تمہاری مشکل آسان فرمائے، تمہیں حکمت دے، تمہیں انرجی دے، تو تمہیں اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب کرے. بہت سارے جملے ہیں. آپ کا اس سے ایک بہت گہرا تعلق، وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، آپ کے پاس بھی وقت ہے اس کے ساتھ باتیں کرنے کا. اگر یہ کام ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ ایک ڈیپر لیول پہ کنیکٹڈ رہے گا، آپ سے مشورہ کرنا چاہے گا. دیکھیے والدین کا استعمال، مطلب بڑی ایک اللہ تعالیٰ نے والدین کی شکل میں بڑی ایک ہمارے لیے بڑی نعمت اور رحمت کا ایک سلسلہ ہے نا. تو اولاد جو ہے وہ اپنے والدین سے دعا بھی لینا چاہے اور مشورہ بھی لینا چاہے. اگر یہ کام ہو رہا ہے تو اس میں بڑی خیر ہے. بہت سے بچے اپنے والدین سے دعا تو لینا چاہتے ہیں، مشورہ لینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ جب ہم مشورہ دیتے ہیں تو ہم انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کہاں مجھے سجیسٹ کرنا ہے اور کہاں مجھے انسٹرکٹ کرنا ہے. آپ انسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جب انسٹرکشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. بلکہ میں ایک اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں کہ بہت سارے پیرنٹس اور بچوں کی جو کمیونیکیشن ہے نا، وہ ایک، اگر میں اس کو ایک لفظ میں کہوں تو وہ انسٹرکٹیو ہے. ادھر آؤ، یہ بتاؤ، یہ دکھاؤ، یہ کیا کیا، وہ کیا ہوا، ہوم ورک کیا ملا، ٹیسٹ میں نمبر، ٹیسٹ کب ہوگا، نمبر کتنے آئے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، نماز پڑھ لی، نہیں پڑھی، کیا کر رہے تھے. ایک رپورٹ اسے دینی ہے، ہمارے کچھ کویسچنز ہیں، یہ ایک، اور یا ہم اسے کچھ سمجھا رہے ہیں. کچھ پیرنٹس انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں، کچھ پیرنٹس ایکسٹینڈڈ انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں شام میں آنا، میں تمہیں فزکس پڑھاؤں گا، میں تمہیں میتھس پڑھاؤں گا. اگین انسٹرکشن انسٹرکشن انسٹرکشن. یہ جو ڈائیلاجیکل کمیونیکیشن ہے نا، جس میں ڈائیلاجیکل ریزننگ ہے، جس کے اندر وہ اپنا کوئی سوال کرتا ہے، جس کے اندر کوئی شیئرنگ ہے، یعنی انسٹرکشن بھی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اس کا تناسب، اس کا ریشو ایسا نہ ہو کہ آپ کی بچے کے ساتھ جتنی بات چیت ہے اگر اس کو ریکارڈ کیا جائے، یعنی پچھلے ایک ہفتے میں آپ کی اپنی اولاد سے جو باتیں ہوئی ہیں اگر اس کو ڈاکیومنٹ کیا جائے اور اس کا ایک لنگوسٹک انالیسس کیا جائے، اسپیچ انالیسس کیا جائے، اور یہ پتہ لگے کہ یہ ساری جو ہے یہ انسٹرکشنل موڈ میں ہوئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ تو یہ ٹھیک بات نہیں ہوگی. بلکہ ہماری ٹوٹل کمیونیکیشن کا 5%، کبھی ضرورت پڑنے پہ 10% تک اس موڈ میں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی حصے میں کیا ہو، شیئرنگ ہو، یا ایک ریفلیکٹیو قسم کی کمیونیکیشن ہے، یعنی میں اسے بتا نہیں رہا تھا، میں اسے سچوا رہا تھا. دیٹ از ریفلیکٹیو کمیونیکیشن. میں اسے بتا رہا تھا اور میں اسے سمجھا رہا تھا. میں اسے سمجھا رہا تھا، دیٹ از ایکسٹینڈڈ انسٹرکشن. میں اسے بتا رہا تھا، دیٹ از انسٹرکشن. میں اسے سچوا رہا تھا، یہ ریفلیکٹیو، یعنی ہم نے ایک سوال کیا اور وہ سوال ایکچولی سوال اٹھایا، بھائی تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں کیا لگتا ہے، تمہارے خیال میں ایسا کیوں ہوتا ہوگا، واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس. یہ ریفلیکٹیو ہے. یا شیئرنگ والی کمیونیکیشن کیا ہے، آج پتہ ہے کیا ہوا، بس اس کے بعد غیبت نہ ہو، باقی سب خیر ہے. آج پتہ ہے کیا ہوا، اس کے بعد واٹ ایور یو سے آفٹر دس، آج پتہ ہے کیا ہوا. ہاؤ آفن آپ کے بچے آپ سے اس طرح، آج پتہ ہے کیا ہوا، کتنا آپ کے بچے آپ کے ساتھ اس طرح کوئی کمیونیکیشن اوپن کرتے ہیں، آج پتہ ہے کیا ہوا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بتاتے ہیں آج پتہ ہے کیا ہوا، آج سارے دوستوں نے نا، سارے لڑکوں نے مل کے ایسا شور مچایا، آپ نے اچھا تم لوگ شور مچاتے ہو، کمال ہے یار. انڈرسٹینڈ کرو، انڈرسٹینڈ، حوصلہ رکھیں. دیکھیں اصل میں وہ کیا ہے اور کیا چل رہا ہے اسے آنے دینا، مطلب اس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بنائے نا. ہر مومنٹ ٹیچنگ مومنٹ نہیں ہے.
مطلب وہ اگر بتائے آج پتہ کیا ہوا، آج ہم سب پوری کلاس کے لڑکوں نے یہ پلان کیا، یوں کریں گے، ایسے کریں گے، ویسے کریں گے. اچھا کون سا پیریڈ تھا، کون سی کلاس تھی؟ اچھا عربک کی تھی، تم اس یہ کر رہے تھے. اب تمہیں ان کو، اب آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ادھر فون کر رہے ہیں عربک کے ٹیچر سے. ریلیکس، دعا کریں. اللہ نے اس کو سمجھ عطا کی ہے. کوئی بچہ بے وقوف نہیں ہے، لیکن اس کی ایک نیڈ ہے کہ وہ شیئرنگ کرے. ایک شیئرنگ والی کمیونیکیشن ہونی چاہیے، ایک ریفلیکٹیو کمیونیکیشن ہونی چاہیے، اور تھوڑی سی ذرا سی انسٹرکٹیو کمیونیکیشن بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو جیسے ابھی اس، بلکہ پرابلم کو آپ خود آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. جو آپ نے فارم فل اپ کیا تھا اس کے اندر ایک سوال تھا بڑا مزیدار. آپ کو کون سا سوال مزیدار لگا؟ آپ نے رجسٹر کیا نا، ایک سوال تھا چیلنجز کیا ہیں، ایک یہ سوال تھا. اور بتائیے. آخری دفعہ 15 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کب کی؟ آپ کو پتا ہے اس کا سب سے بڑا جواب کیا آیا؟ یاد نہیں. When was the last time you had a 15-minute conversation with your child؟ اور وہ موضوع وہ ٹاپک کیا ہے جس پہ بات چیت کی؟ بہت سارے پیرنٹس کہہ رہے ہیں یاد نہیں. اس لیے کہ جب آپ انسٹرکشنل موڈ میں کمیونیکیشن کرتے ہیں نا، مطلب آپ ٹیلنگ کر رہے ہیں یا ٹاکنگ کر رہے ہیں، یہ آپ نے اپنی کمیونیکیشن پہ سوچنا ہے. یعنی ہمیں ٹیلنگ موڈ سے نکل کے ٹاکنگ موڈ میں جانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو بعض ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کہا کیا. ہمیں یہ زیادہ سے زیادہ یہ یاد رہے گا میں نے اس سے کہا تھا یہ کر لینا، وہ کھا لینا، وہ لے جانا، وہ دے دینا، اس کو یہ کہہ دینا، اس کو یہ شام تک مکمل کر لینا، اور آج یہ کام کر لینا، اور شام تک یہ آدھا رکوع یاد کر لینا، آج کا سبق پورا ہونا چاہیے، اور نمازیں پڑھ لینا. یہ اس سے بات نہیں بنے گی، یہ تربیت نہیں ہو رہی. مطلب آپ سپلائی چین کے کچھ ہیں، آپ لاجسٹک، کیا آپ ہیں کون؟ مطلب آپ HR مینیجر ہیں، آپ کون ہیں؟ بہت سے لوگ پیرنٹنگ میں نا HR مینیجر والا کام کر رہے ہیں. صرف ایک اس کے ساتھ کہ فائر نہیں کر سکتے بس، مطلب HR مینیجر تو فائر بھی کر سکتا نہیں، فائر نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ مطلب بس تم اب میرے نہیں ہو، لیکن ایکچولی اس سے زیادہ کچھ پیرنٹس اس حد تک چلے جاتے ہیں، بول دیتے ہیں بٹ یو کانٹ فائر. تو اب جو پوائنٹ ہے، اگر ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ ہم اپنے بچے کے مربی ہیں، میں سمپل، بہت ہی سمپل کانکریٹ مینر میں، بالکل سمجھ میں آنے والا، اللہ کرے کہ ہم سب سے، جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے، آپ سے، ہماری اولاد ہم سے ہماری آخری سانس تک مشورہ لینا اور دعا لینا چاہے، وہ اس قابل ہو کہ اپنی زندگی کے بڑے سے بڑے فیصلے انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کر سکے، لیکن کرنا نہ چاہے ہمارے مشورے کے بغیر. وہ اتنی کانفیڈنٹ ہو کہ بڑے سے بڑا پرابلم انڈیپینڈنٹلی الحمدللہ کر سکتی ہے، لیکن ہمارے مشورے اور ہماری دعا کے بغیر کرنا چاہتے نہیں ہیں. زبردست بات ہو گئی. اس مقام اور منصب پہ سال 1.5 سال ہر پیرنٹ رہتا ہے. کچھ پیرنٹس 4-6 سال رہ لیتے ہیں، لیکن اس مقام پر اپنی آخری سانس تک لوگ نہیں رہ پاتے. یعنی لوگ یہ کہتے ہیں ہاں جب تم 8 سال کے تھے تو اپنی ہر بات مجھے بتاتے بھی تھے، مجھ سے پوچھتے بھی تھے، اور تم 18 سال کے ہو گئے ہو، اب مجھے لگتا ہے میں irrelevant ہو گیا ہوں، مجھے لگتا ہے میں نیڈڈ نہیں ہوں. آپ مطلب اتنے سارے پیرنٹس کو، ہمارے وہ بچے جو A لیولز میں آ گئے ہیں، بہت سارے والدین کو ایک پریشانی ہوتی ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ اب میں امپورٹنٹ نہیں رہا ان کی زندگی میں، اب میں میٹر نہیں کرتا، یہ صرف اپنے پیسوں اور اپنے کاموں کے لیے میرے پاس آتے ہیں بس، یہ ان کی زندگی میں نہیں ہوں.
یہ اپنی زندگی میں مجھے شامل نہیں کرتے. بہت بڑی تعداد میں والدین اس احساس میں جا رہے ہیں. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اللہ کرے کہ آپ اس احساس میں نہ جائیں. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو میں نے 2-4 باتیں کی. ان پر اعتماد کریں, ان کا اعتماد حاصل کریں. اچھا یہ کیسے کیا جاتا ہے اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں. آپ کی باڈی لینگویج, آپ کے فیشل ایکسپریشنز, آپ کی ٹون, آپ کی چوائس آف ورڈز, اس سے ڈس رسپیکٹ کنوے نہ ہو. آپ اس بات کو انشور کیجئے کہ نا امیدی, ہوپلیسنس اور ڈس رسپیکٹ کسی بھی سچویشن میں میری باڈی لینگویج سے, میرے ٹون سے, میرے فیشل ایکسپریشن سے, میری چوائس آف ورڈ سے نہیں نکلے. اس کی اللہ سے دعا بھی کریں, یا اللہ مجھے اپنے آپ سے بھی نا امید نہ کیجیے, مجھے ان لوگوں سے بھی نا امید نہ کیجیے. مطلب ایک انشاءاللہ کر لے گا, اللہ بہتر کرے گا, دعا دیجیے, اللہ سے دعا کیجیے, کرے گا. یہ جو بہت سارے بچوں کو لگتا ہے ان کی اماں ہر وقت ان کے لیے پریشان رہتی ہیں. بہت, میں نے ایک دفعہ ایک بچے سے کانورسیشن ہو رہی تھی, وہ بہت پرابلم میں تھا, اس نے ٹائم لیا, بچہ آیا اپنا پرابلم شیئر کیا. میں نے کہا یہ بتاؤ, پرابلم اچھا خاصا تھا, بڑا مسئلہ ہوا تھا اس کی لائف میں. تو میں نے کہا یہ تم نے اپنے پیرنٹس سے شیئر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ تھا, اور یہ 12 سال کا بچہ ہے, اس نے کہا سر وہ پہلے ہی اتنے پریشان رہتے ہیں, اگر میں نے ان کو یہ بھی بتا دیا تو وہ بھی بہت پریشان ہوں گے, اور مجھے پتا ہے کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. دیکھیں نا کتنا سمجھدار انسان ہے, انسانوں کو پریشانی سے بچا رہا ہے, وہ نہیں چاہ رہا والدین پریشان ہوں. لیکن ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں کہ بھائی ٹھیک ہے, تم ہمارے اندر حوصلہ ہے, تم مجھ سے شیئر کیا کرو, میں تمہیں دعا دوں گا. اپنے بچوں کا مینٹور ہونا آپ پہ فرض ہے. آپ دنیا کے شیخ نہ بنے, اپنی اولاد کے آپ شیخ ہیں, مرشد ہیں. آپ کو چاہے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو, اپنی 4 بچوں کے جو جتنے بھی اللہ نے عطا کیے ان کے آپ شیخ ہیں, مرشد ہیں, جو بھی آپ پیر صاحب ہیں, جو بھی آپ نام دیں وہ ہیں. آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے, اور اس کے لیے آپ کا ان سے گہرا تعلق ہونا چاہیے. اچھا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر وہ جو صحیح کام کو صحیح سمجھا ہے, اس کے لیے ان کے اندر جذبہ بھی پیدا ہو, صحیح کام کو کرنا چاہتا ہوں, میرے دل کی, میری انکلینیشنز آف ہارٹ جو ہے نا وہ بھی الحمدللہ, جس کو مرغوبات, ترغیبات نفس کہتے ہیں, یا رجحانات قلب کہتے ہیں, یا انکلینیشنز آف ہارٹ کہتے ہیں, وہ الحمدللہ دل چاہتا ہے یہ اچھا کام کرنے کا, قرآن پڑھنے کا دل چاہتا ہے. غلط کام کرنے کا بس ڈر لگتا ہے, نہیں مطلب اب دل نہیں اپنے آپ کو روکتے ہیں. الحمدللہ یہ ایک بڑی زبردست بات ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جس بچے کا دل جتنا زخمی کیا ہے آپ نے, اس بچے کو اپنے دل کو سنبھالنا مشکل ہے. ہرٹ ہے نا, زخمی ہے, یہ دل کوئی بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اس کو محبت دینی ہوگی. اس کے لیے, اچھا میں محبت دینے کی بات کر رہا ہوں, میں تعریف کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. انکلینیشنز آف سیلف اس وقت بہتر ہوتی ہیں جب ہم اپنی اولاد کی تربیت میں اچھا کام کروانے کے لیے تعریف, لالچ اور انعام کا سہارا نہ لیں, بلکہ محبت, تعلق, اپنا جذبہ ڈیمانسٹریٹ کریں, دعا کریں اس کے لیے, اس پہ یقین کریں, اچھے کام کو کرنے کی جو عظمت ہے اس کو ڈسکس کریں, بڑے لوگوں کی باتیں کریں, تو یہ کام پیدا ہوگا. برے کام سے بچانے کے لیے اپنا خوف نہ انڈیلیں, بلکہ بھائی وہ دیکھ رہا ہے. دیکھیں اگر میں چاہتا ہوں نا میری اولاد برے کام کرتے ہوئے ڈرے, تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس نے اپنے والدین کو اپنے معاملات پہ ڈرتے ہوئے دیکھا ہو. یعنی
وہ یہ دیکھے کہ میری امی یا میرے ابا نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, پھر بھی اتنا ڈرتے ہیں, مطلب اپنی فکر آخرت اتنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میرے حق میں دعا کرو, اللہ ہمارے ساتھ آسانی کرے. ابھی پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے برے کام سے روکنے کے لیے غلط قسم کا فیئر انکلکیٹ کیا ہے, اچھا کام کرانے کے لیے غلط قسم کی لالچ دی ہے. اس سے وقتی طور پر تو اچھا کام ہو گیا, برا کام رک گیا, لیکن وہ جو دل ہے نا, مطلب چیزوں کی محبت میں سورہ بقرہ حفظ کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں ایسے کسی بچے کو؟ میں تو جانتا ہوں, ہمارے معاشرے میں بہت سارے ہیں. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے انکنڈیشنل رسپیکٹ کرنی ہے. انکنڈیشنل رسپیکٹ کا کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھیں کنڈیشنل رسپیکٹ کسے کہتے ہیں. اچھے نمبر لاؤ گے تو گلے لگاؤں گا, بات مانو گے تو پیار کروں گا, کام کرو گے تو خوش ہوں گا, نمبر کم ہے تو یو ڈونٹ ڈیزرو اینی رسپیکٹ. یہ ہے کنڈیشنل رسپیکٹ. ہر مسلمان کی عزت نفس میری زبان, میرے ہاتھ, میری باڈی لینگویج سے وہ رسپیکٹڈ فیل کرے, جو بھی انسان ہے. یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری لگائی تھی. کیا اس حدیث کی اپلیکیشن بچوں پہ ہوگی یا نہیں ہوگی, یا بچے ایگزمپٹڈ ہیں؟ تمہاری زبان سے ہر مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے سوائے بچوں کے. ایسا تو نہیں تھا نا اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم ہے نا حدیث کا کہ تمہاری زبان سے دوسرے انسان کی عزت نفس محفوظ رہے. ہمیں رسپیکٹ کرنی ہوگی, انکنڈیشنل رسپیکٹ کرنی ہوگی, ہمیں ان پہ ٹرسٹ کرنا ہوگا, ہمیں ان کے لیے ٹرسٹ وردی بننا ہوگا. ٹھیک ہے, ہمیں ان کو دعا دینی ہوگی, اظہار محبت کیجئے, گلے لگائیے, پیار کیجئے. وہ آپ سے تعاون کرتے ہیں, اس کا شکریہ کیجئے. آپ یہ بتائیے تم نے یہ کام کیا, مجھے بہت خوشی ہوئی, مجھے بہت اچھا لگا, میرے دل میں تمہارے لیے اتنی یہ فیلنگز ہیں. ایون میں ایک بات اور بتاؤں, وریڈ دکھنا پرابلم ہے, لیکن یہ بتانا کہ بیٹا مجھے یہ پریشانی ہے, یہ اتنا پرابلم نہیں ہے. جب ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہم ایکٹ کرتے ہیں ایز اے پریشان پرسن, دیٹ کازز ڈیمیج. لیکن جب ہم اویئر ہوتے ہیں کہ اچھا مجھے کیا چیز پریشان کر رہی ہے, اور پھر ہم بیٹھتے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھو بیٹا تمہیں پتہ ہے مجھے نا ایک چیز ڈسٹرب کر رہی ہے. یہ بہت بہتر موڈ ہے چیزوں کو کمیونیکیٹ کرنے کا, بیوی کے ساتھ بھی, والدین کے ساتھ بھی, بچوں کے ساتھ بھی, باس کے ساتھ بھی, دوستوں کے ساتھ بھی. اور اگر فرض کیجئے کہ میں یہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہا, بلکہ میں بس مطلب خود ہی جانو میں بہت ڈسٹرب ہوں, تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. میری یہ آئی ہوپ کہ یہ بات میری سمجھ آ رہی ہے, مشکل تو نہیں ہے یہ بہت. تو میں ذرا سے سم اپ کر دیتا ہوں. آؤٹ سورس, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کا کوئی کنیکشن ہے, آپ کے بچے کی زندگی میں اچھے ٹیچرز ہیں, آپ نے ایک ایسے اسکول کا انتخاب کیا ہے جس کی نیتیں, جس کے مقاصد بلند ہیں, اچھے ہیں, نوبل ہیں, الحمدللہ. لیکن آپ موجود ہیں اس کے اندر, اور آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے اچھے کام بس کسی طرح کروا لیے, برے کام کو کسی طرح روک دیا. یہ کام, اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں. کنونسنگ ہے اس کے لیے اچھا کام, اپیلنگ ہے اس کے لیے اچھا کام. اپیلنگ فرام ہارٹ, کنونسنگ یہاں سے, یعنی لاجیکلی کنونسڈ ہے وہ یعنی اگر کوئی اس سے پوچھے تم پورے کپڑے کیوں پہنتی ہو, تم مطلب نماز چھوڑتے کیوں نہیں ہو, ساری نمازیں کیوں پڑھتے ہو, وہاں سب غیبت کر رہے تھے تم غیبت کیوں نہیں کر رہے, تو اس کے پاس اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ریزن ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب اس میں پرابلم کیا ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, تم کیوں نہیں دیکھ رہے, تم کون ہو, تم مطلب. تو اگر اس کو کوئی منا کہہ دے, اگر اس کو کوئی بیبی کہہ دے, اگر کوئی اس کو بچہ, آپ کو پتا ہے بچوں کے لیے سب سے بڑی گالی اس وقت کون سی ہے؟ تم تو بچے ہو. اس وقت کی سب سے بڑی گالی جو بچوں کو فیل ہوتی ہے وہ یہ ہے, تم تو بچے ہو. آپ بھی اگر کہیں گے تو وہ ناراض ہوگا.
بلکہ آپ نہیں کہتے، آپ سمجھتے ہیں خالی، اس پہ بھی وہ فیل کرتا ہے یار میری امی اور میرے ابو ابھی تک مجھے بچہ سمجھتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ میں نے کیا کیا کام کیے، انہیں کیا پتا، میں انہیں کیوں بتاؤں کہ میں نے. اور پھر وہ اپنے آپ سے لڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہیں میں کوئی رول بریک کروں، کوئی ایسی حرکت کروں جس سے میری اندر سے ایک سیٹسفائی ہو کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے میں بچہ نہیں ہوں، آئی کین بریک رولس. یہ بچہ اندر سے اس کا انر لینڈسکیپ ہے، یہ اس کی انر سائیکی ہے. تو اگر اس کو کوئی تاؤ دلا رہا ہے کہ اچھا تم نے تو وہ نہیں دیکھا، تم نے تو یہ نہیں کیا، تم نے تو یہ نہیں پیا، تم نے تو وہ نہیں کھایا، بہت ساری حرکتیں چل رہی ہیں نا، مطلب 150 چیزیں ایسی چل رہی ہیں نا اس وقت معاشرے میں جو آپ کو پتا ہے، یو نو اٹ. تو وہ کنونسڈ ہو کہ نہیں، پرابلم یہ ہے کہ وہ کنونسڈ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میری امی مجھے روکتی رہتی ہیں، اس میں ایسی کیا خراب بات ہے، کیا ہو جائے گا اگر ہم یہ کر لیں گے. وہ یہاں کھڑا ہے، اس کو یہ لائیں کہ ہے تو یہ گڑبڑ، اس بات کو مانو. مطلب یہ ایکچولی یہ کانورسیشن سے ڈیولپ ہوگا، سمجھ میں آئے گا. پھر کبھی میں روک لیتا ہوں، کبھی نہیں روکتا، وہ ایک الگ بات. کلیئر ہو رہی ہے یہ بات؟ اچھا یہ کام کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا اور کوالٹی ٹائم نکالنا ہوگا، اس کو بھی سمجھنا ہے. یہ میں نے اب تک تربیہ پہ بات کی، تربیہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلز دیں. اب کوالٹی ٹائم ہم دیکھ لیتے ہیں. کوالٹی ٹائم کیا ہے؟ دیکھیے یہاں فہد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس پروگرام کے بعد میں فہد بھائی کو روکوں اور فہد بھائی سے کچھ سوالات کروں، کچھ انفارمیشن کلیکٹ کروں، اور ہمارے 30 منٹس ہم بیٹھیں اور میں ان سے پوچھوں یہ بتائیں یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے کرتے ہیں، اور فہد بھائی 30 منٹس میرا اور ان کا ہم لگائیں، کس نے کس کو ٹائم دیا ہے؟ فہد بھائی نے مجھے دیا ہے یا میں نے انہیں دیا ہے؟ کون کسے دے رہا ہے؟ اگر اس طرح کی کانورسیشن ہو 30 منٹس کی، کون دے رہا ہے؟ فہد بھائی مجھے دے رہے ہیں، میں تو ٹائم لے رہا ہوں. اگر میں کسی بندے کو روکتا ہوں اور کہتا ہوں ادھر آؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ دکھاؤ، وہ بتاؤ، تو وہ میرے ایجنڈا پر مجھے سرو کر رہا ہے، میرے ساتھ 30 منٹس دے رہا ہے. میں ٹائم لے رہا ہوں، دے نہیں رہا. یہ ٹائم لینا ہے، دینا نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ٹائم دینا کسے؟ ٹائم تو انہوں نے مجھے دیا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سارے پیرنٹس بچوں سے ٹائم لیتے ہیں، دیتے تھوڑی ہیں. ادھر آؤ، یہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، یہ سناؤ، اور یہ کام کر کے وہ چلا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں آج میں نے بڑا ٹائم دیا. نہیں جناب، آپ نے ٹائم لیا، دیا نہیں ہے. ٹائم دینا کسے کہتے ہیں؟ یا تو ان کے ایجنڈا پہ بات ہو یا میوچولی ایگریڈ ایجنڈا پہ بات ہو. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو کوالٹی ٹائم کے 3 انڈیکیٹرز ہیں. پہلا انڈیکیٹر ہے کہ ایجنڈا میوچولی ایگریڈ ہے، میوچول انٹرسٹ کا ہے یا ان کے انٹرسٹ کا ہے، تو پھر تو ٹائم دینا ہوا. دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ یہ جو سائز آف دا کانورسیشن ہے یہ کم از کم 20 منٹس کا ہو. یہ 20 منٹس، دیکھیں سوئمنگ پانی میں ہوتی ہے نا، لیکن سائزبل واٹر میں ہوتی ہے. مطلب بالٹی میں سوئمنگ نہیں ہو سکتی نا، یا ہو سکتی ہے؟ ٹب میں ہو سکتی ہے سوئمنگ؟ نہیں ہو سکتی نا. آپ اپنی باڈی ساری تھوڑی تھوڑی کر کے ڈپ کر لیں گے لیکن سوئمنگ نہیں کر سکتے. یو کانٹ سوئم ان اے ٹب. سائز آف دا کانورسیشن، لینتھ آف دا کانورسیشن، یہ بہت اہم ہے ایک نیکسٹ لیول پہ رائز کرنے کے لیے. بہت سارے پیرنٹس کے بڑے شارٹ انسٹینسز ہیں. میں نے کسی فیملی سے پوچھا آپ بچوں سے باتیں کرتے ہیں؟ ہاں میں روزانہ کرتا ہوں. پھر میں نے پوچھا کب کرتے ہیں؟ اسکول چھوڑنے جاتا ہوں نا. سلام ہے. مطلب پھر نماز وماز بھی اسکول چھوڑ راستے میں پڑھ لیا کریں گاڑی میں، اور بھی مطلب شاور لگوا لیں، نہا بھی لیا کریں گاڑی میں، مطلب کچھ اور انتظامات بھی کر لیں. دیکھیں جو کوالٹی ٹائم ہے نا، کوالٹی ٹائم کے اندر پہلی چیز تو میں نے ایجنڈا کی بات کی، دوسری چیز ہے سائز.
20 منٹس یا اس سے لانگر کانورسیشنز، یہ کتنی ہوتی ہیں؟ 45 منٹس کی کتنی ہوتی ہے؟ پھر اس کے اندر جو تیسری چیز ہے کوالٹی ٹائم کی، انٹرپشنز کتنی کم ہیں. اس کانورسیشن میں موسٹ آف دا ٹائم ہم کہاں دیکھ رہے تھے، کسے دیکھ رہے تھے؟ were we doing something else and talking؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے کوئی ایسی کانورسیشن سوچئے جو 30 منٹ سے زیادہ ہوئی ہو، اس دوران میں ہم کچھ اور نہ کر رہے ہوں، موسٹ آف دا ٹائم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، میوچولی ایگریڈ ایجنڈا ہو، تو لوگ کہیں گے سر یہ تو جنت میں میرا خیال ہے ہم کریں گے. وہ ہے نا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کسا، ادھر ہی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم مطلب، اور پھر اس کے ساتھ اور ایڈ کر لیں غیبت نہ ہو رہی ہو، چیزوں کی پرائسز پہ بات نہ ہو رہی ہو، برانڈز ڈسکس نہ ہو رہے ہوں، شاپنگ کے منصوبے نہ بنائے جا رہے ہوں، اور پھر ایک آخری چیز اس میں ایڈ کر لیں ارج ٹو میٹ اگین پیدا ہو جائے. کتنا اچھا لگا نا، کتنا مزہ آیا، کتنا ریفریش ہو گئے، دوبارہ کب ملیں گے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بہت سے بچوں کو میں نے ایک بچے اور ان کے فادر کی کانورسیشن دیکھی. ساری کانورسیشن وہی جو میں انسٹرکشنل موڈ کی بات کر رہا ہوں، اور وہ جو بچہ پریشان، ابا جان نے آج ٹائم دیا، بچے کا دن آج بڑا، بس آپ سوچ لیں کیسا گزرا. جاتے جاتے ابا جان نے فرمایا کل پھر ملیں گے. بچے نے کہا یا اللہ کل کبھی نہ آئے، آج ہی چلتی رہے، مطلب دس ول ہیپن اگین. یہ ہے پرابلم. تو کوالٹی ٹائم کی انڈرسٹینڈنگ اپنی بڑھائیں، ٹائم دینا، ٹائم لینا، سائز آف دا کانورسیشن، انٹرپشن فری ہیں، اور ہم اٹینٹیو ہیں. مطلب فہد بھائی مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں نے ہی انہیں بلایا ہے، ٹائم بھی لے رہا ہوں میں ان سے، اور پھر آپ مجھے بتائیں، جب آپ دیکھیں ایک اور بات بڑی اہم ہے، اس کو ذرا سوچئے گا. اگر آپ اپنے باس کے ساتھ یا کلائنٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں، مطلب زندگی میں ایسا کوئی بندہ، مطلب کلائنٹ یا باس ایگزسٹ کرتا ہے نا اس وقت تقریباً ہر آدمی کی لائف میں. آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کا ٹائم سیٹ ہوا ہے، اچانک کسی دوست کا فون آ جائے، آپ کیا کریں گے؟ آپ فون اٹینڈ کریں گے یا آپ اس کو اگنور کریں گے؟ کیا کریں گے بتائیے؟ اگنور کریں گے، اور پہلے فون کے بعد آپ کو پتہ لگ گیا ارے یار یہ بچپن کا اسکول کا دوست ہے، یہ نہیں باز آئے گا، سوئچ آف کر دیں گے فون. آپ کو پتہ ہے نا وہ تو کئی دفعہ فون کرے گا، پکا دوست ہے، وہ تو فری ہے نا ہم سے. آپ یا تو سائلنٹ کر دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد پھر کرے گا. آپ فون سوئچ آف کر دیں گے. آپ کہیں گے میری اور میرے کلائنٹ کی یا میری اور میرے باس کی جو کمیونیکیشن ہے نا، اس کو آپ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے بریانی کھا رہے ہیں، اس نے پکائی ہے آپ کی محبت میں، یا منگوائی ہے، چلیں کوئی بات نہیں، اس نے منگوائی ہے آپ کی محبت میں، اور اس دوران میں باس کا فون آتا ہے یا کلائنٹ کا فون آتا ہے، تو آپ اسے مطلب آپ کچھ بھی نہیں کہتے، آپ بڑے مزے، آپ فون اٹھاتے ہیں، بات شروع کر دیتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں، چلیں آپ باس کے ساتھ بیٹھے ہیں، دوست کا فون نہیں آیا، فون آیا ہے آپ کی والدہ کا یا والد یا کوئی بندہ ہے جو ہاسپٹل میں ہے، کوئی بہت سیریس کنڈیشن میں، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ شاید اس کا فون آئے. اب آپ کلائنٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ فون آ رہا ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. How will you attend this phone؟ آپ اپنے کلائنٹ کو کہیں گے سر میری ایک بہت اہم کال آئے گی، مجھے وہ لینی ہوگی. یا اگر آپ نے نہیں بتایا، آپ کہیں گے کہ سر یہ ایک بہت اہم کال ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں میں یہ کال ریسیو کر لوں. آپ یہی کہیں گے نا. کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ آپ نے اس کو بلایا تھا، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، اس نے ٹائم نکالا ہے آپ کے ساتھ. کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے سر
ایکسکیوز می مجھے ذرا 2 منٹ دیجیے گا, یہ بہت امپورٹنٹ کال ہے, میں ذرا اسے لے لوں. اور آپ پھر اس کال کو ریسیو کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ یہ کال ریسیو کرنا کیوں امپورٹنٹ تھی, تھوڑا بہت اس کو, تاکہ وہ ایک ٹرسٹ فیکٹر, یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ یار مجھے مطلب میں تمہیں بزنس دے رہا ہوں, ابھی 25 ملین کی بات طے ہو گئی ہے, 40 ملین کی ہونے والی ہے, تم بیچ میں کالیں اٹھا رہے ہو, تمہارا دماغ صحیح ہے؟ ابھی 300 ملین کی ڈیل چل رہی تھی, تم بیچ میں کالیں ریسیو کر رہے ہو, تمہارا دماغ صحیح ہے؟ وہ یہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آپ کو یہ خوف ہوگا کہ یار کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو مطلب یہ کچھ اور فیل نہ کرے. تو آپ اسے کہیں گے بھائی وہ اصل میں میری یہ فیملی کا یہ پرسن ہے, وہ ہاسپٹل میں ہے, اس کی اس وقت سرجری ہو رہی تھی, تو اس نے اس وجہ سے مجھے, تو میں اس وجہ سے میں, تو آپ نے فوراً اس کو یہ ایکسپلینیشن دی. لیکن اگر آپ بچے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یا بیوی یا شوہر کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور آپ کی کوئی کال آتی ہے, آپ ایکسکیوز می بھی نہیں کہتے, آپ اس سے پوچھتے بھی نہیں بھائی تم نے میری محبت میں بریانی پکائی, نہیں منگوائی ہے اور یہ بریانی میں کھانے والا تھا, درمیان میں باس کا فون آ گیا, تو وڈ یو الاؤ می ٹو, یا ذرا 2 منٹ, یہ باس ہے دیکھو سب خراب ہو جائے گا, بات کرنے دو. کہیں گے نا یا نہیں کہیں گے؟ ہم یہ نہیں کرتے. دیکھیں رسپیکٹ کیسے شو ہوتی ہے, ایسے ہی پتہ لگتا ہے کہ میں اہم ہوں اس کی زندگی میں. پرابلم یہ ہے کہ ابھی ہم اس سے بات کر رہے ہیں بچے سے, ہاں بھئی یہ بتاؤ ذرا, اور جیب سے موبائل نکال کے, مطلب اسی ٹائم پہ اس وقت تقرب موبائل متاثر نہ ہو, یہ ہمارا مسئلہ ہے. موبائل کا تقرب حاصل ہوا ہے نا, تو ہمیں روکنا پڑے گا اس کو, ہمیں کوالٹی ٹائم دینا ہوگا. کوالٹی ٹائم کا ویژن کلیئر ہو گیا میرا خیال, اس میں بہت ساری چیزیں میں نے بیان کر دیں, ٹھیک ہے. اب تک میں نے بات کی تربیہ کی, دوسری بات میں نے کوالٹی ٹائم کی. آخری بات ایک اور کر دوں, ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے میرا اور ان کا, یعنی ہمارا اور ان کا سارا ٹائم ایک چیز میں جا رہا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ ایک چیز ہم سب کا ٹائم بہا کے لے جا رہی ہے, موبائل ہے, گیجٹس ہیں, گیمنگ ہے, اسکرینز ہیں. اسکرینز جو ہیں, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگین اس کیس کو بھی ذرا سا لے لیتے ہیں, اسکرینز کے ساتھ کیا کرنا. سب سے پہلے یہ دیکھیے پریونٹیو میجرز. ان کی لائف میں اسکرین وقت سے پہلے تو نہیں آ گئی ہے. ان کو جو میں نے گیجٹس دیے ہیں وہ ان کو کتنا جسٹیفائیڈ ہے اس عمر کے بچے کو یہ چیز دینا, پکڑانا, مطلب یو مسٹ ہیو اے ریزن. سوچ سمجھ کے کیجئے گا, دعا کر کے کیجئے گا, اور پھر اس پہ ٹرسٹ کیجئے گا. بہت سے لوگ اپنے بچوں کو بہت وقت سے پہلے ہی موبائل دے دیتے ہیں اور پھر چپ کے ان کے میسیجز چیک بھی کرتے ہیں, ان کی کانورسیشن سنتے بھی ہیں. یہ ٹھیک چیز نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ اپنے, یعنی آپ کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے. تو یہ جو اسکرینز ہیں یہ ہماری لائف میں ان کی ایک ضرورت اور ان کا ایک استعمال ہے, ہم اسے بالکل ختم نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے آپ کو بہت سارے کاموں میں یوز کرنی ہے. ہمیں اپنے اوپر یہ ڈسپلن دیکھنا ہے کہ کیا میں کسی پرپسفل, ایک صحیح جسٹیفائیڈ ریزن ہے اس کو استعمال کرنے کی, یا ویسے ہی بس کر رہا ہوں. مطلب ویسے ہی سونے سے پہلے ہم نے کہا چلو سونے سے پہلے اذکار واٹس ایپ ہیں, تسبیح ہے, سوشل میڈیا ہے. تو مطلب آپ کو سمجھنا پڑے گا نا, یہ آپ نے خود سوچنا ہوگا کہ بھئی یہ میں کیوں کر رہا ہوں. اگر آپ جس چیز کا میگنیٹزم آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے, آپ یہ چاہیں کہ آپ کی اولاد پہ اس کا میگنیٹزم اثر انداز نہ ہو, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ آپ, اگر آپ کے بچے سے پوچھا جائے کہ تمہارے پیرنٹس اس کا استعمال پرپسفلی کرتے ہیں, جسٹیفائیڈ ہوتا ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو عادت ہو گئی ہے, ہیبچول ہے, ایکسیسو یوز ہے. ڈائننگ ٹیبل, یعنی کچھ چیزیں طے کر لیں نا. ڈائننگ ٹیبل, ڈائننگ روم میں یہ نہیں آئے گا, بیڈ کے اوپر نہیں آئے گا. 2 کام طے کر لیں آپ.
بیڈ کے اوپر موبائل نہیں آئے گا, ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آئے گا, بلکہ اتنا طے کر لیں کہ جو بھی آدمی ڈائننگ ٹیبل پہ آئے گا اس کے پاس یہ نہیں ہوگا, یہ طے کر لیں, اور اس میں اپنے آپ اپنا عمل کر کے دکھائیں. تو پرابلم یہ ہے کہ یعنی آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میرا یوز منیمم ہے, جسٹیفائڈ ہے, پرپسفل ہے, اور پھر آپ اس کے ساتھ یہ کانورسیشن کریں گے کہ بیٹا اگر ایک چیز ایسی ہو, موبائل کا کوئی نام نہیں, کوئی ذکر نہیں, آپ اس سے یہ باتیں کریں, بیٹا یہ بتاؤ اگر کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کے کچھ اچھے اور کارآمد استعمال ہیں, اس کا کوئی اچھا, وہ یوزفل بھی ہے, ایک ایسی چیز ہے جو یوزفل بھی ہے, لیکن اس کو کیری کرنے اور اس کو استعمال کرنے میں اس کے ساتھ ایڈکشن کا بھی خطرہ ہے, اور اس کے صحیح استعمال تو 8, 10, 15 ہیں اور غلط استعمال 8, 10 ہزار ہیں. بچے سے سمپل ایک بات کریں, ایک چیز ایسی ہے جس کے اچھے استعمال ہیں, اس کو ہمیں استعمال کرنا ہے, لیکن اس کے استعمال میں ایڈکشن کا ایک خطرہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے غلط استعمال بھی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وداؤٹ مینشننگ اینی موبائل, اینی گیجٹ, اینی اسکرین, یہ اس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشنز. بہت سارے پیرنٹس پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشنز نہیں کرتے, وہ ایشو سینٹرڈ کانورسیشنز کرتے ہیں. تم کل ادھر کیا دیکھ رہے تھے, دس از ایشو سینٹرڈ کانورسیشن. آپ کو بھی بات کرنے کا خیال اسی وقت آیا جب اس کے اسکرین پر کوئی گڑبڑ آپ نے پکڑ لی, بھانپ لی, آپ کو آئیڈیا ہو گیا سم تھنگ فشی, آپ نے کہا اب بیٹھ جاؤ. دس از ایشو سینٹرڈ کانورسیشن. یہ افیکٹو نہیں ہے. پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشن یہ ہے کہ آپ ایشو کو مینشن نہیں کر رہے, آپ ایک اصول کی بات کر رہے ہیں. یہ بتاؤ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے کچھ اچھے استعمال بھی ہیں اور بہت سارے غلط استعمال, خراب استعمال بھی ہیں, اور اس کا یوزر اس چیز کا ایڈکٹ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ بتاؤ اصولی طور پر ہمیں کیا مطلب اس کو یوز کرنے کے حوالے سے ہمیں کتنا کیئرفل ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کیا سوچ. آپ مینشن ہی نہیں کریں گے یہ کون سی چیز کی بات ہے, آپ ڈسکس کریں نا, اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنی ذہن لگا کے اس کے صحیح بات, اس نے کہا, وہ خود بتائے گا ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ایسے کرنا چاہیے, ہمیں یوں کرنا چاہیے, ہمیں ایسے کرنا چاہیے. سبحان اللہ, بہت اچھا. پھر اس کے لیے دعا کریں, یا اللہ ہمیں اچھی چیزوں کا بھی اچھا استعمال کرنے والا بنا, اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے اچھے اور برے استعمال دونوں ہیں تو ہمیں اس کے غلط استعمال سے بچا. یہ دعا اپنے لیے بھی کریں, یہ دعا اس کے لیے بھی کریں. اس کو انسٹرکٹ کرنے کی بجائے اس سے کہیں بیٹا اللہ سے دعا کرو کہ یہ امتحان میرے ساتھ بھی ہے بیٹا, آپ مجھے بتائیں کیا اللہ اگر ہم سے ہمارے موبائل یوزیج کا حساب لینے پہ آ جائے, آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ موبائل یوزیج کے استعمال میں وہ یوں بس کلیئر ہو جائے گا اور ہم کہیں گے جی آئیے جی آپ تو سیدھے ہاتھ والے ہیں, آپ ادھر نکل جائیں. آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ مطلب اگر اللہ ہم سے صرف موبائل فون, اس مجمع کی بات کر رہا ہوں میں, کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, یہ میری ڈائیلاجیکل, میری کانورسیشن میں ایمرج ایک دم نکل کے آنا چاہیے. میں اپنی اولاد سے کہوں گے بیٹا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی میری غفلتوں پہ معاف کر دے, مجھے بھی یہ سمجھ عطا کرے کہ میں چیزوں کا صحیح استعمال کروں. کیا خیال؟ اور اللہ آپ کو بھی اس قابل بنائے. یہ ہے مطلب یہ مناسب بات. تم پھر موبائل لے کے بیٹھ گئے, 30 منٹس کے بعد رکھ دینا. اچھا ایک بات اور سمجھ لیں, یہ بھی ایک عجیب چیز ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں سر میں نے گیمنگ 20 منٹس یا اتنی دیر کے لیے, یہ میں ایک غلط چیز آدھے گھنٹے کے لیے الاؤ کی ہوئی ہے. جیسے وہ ایک ڈائٹ میں کہتے ہیں نا, آج وہ کون سا دن ہے, چیٹ, آج ہم یہ دیکھیں اصولی بات سمجھیے, غلط ہے, معمولی مقدار میں بھی غلط ہے. آپ صرف نظر کریں یہ ایک الگ بات ہے, آپ اگنور کر رہے ہیں یہ ایک الگ, اس کی کوئی حکمت ہو سکتی ہے کہ آپ اگنور کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کی جسٹیفیکیشن پروڈیوس کر رہے ہیں.
یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھیں, ہم اصولی طور پر ہم چیزوں کو دیکھیں. تو اب تک جو میں نے بات کی, آئی ہوپ کہ یہ, تو موبائل ایڈکشن کے حوالے سے میں نے کئی باتیں کی. ان کو دینے کے حوالے سے آپ کیئرفل ہوں کہ کس ایج میں دینا. سوچیں اس کو کہ اگر ان کی نیڈ ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسکول نے کوئی ایپ انسٹال کی ہے, وہ روزانہ اس پہ کام کرتا ہے, LMS ہے, لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے, اس کے اندر اس کا پورٹل ہے, یہ چیزیں, وہ ٹھیک ہے, آپ ٹرسٹ کریں. آپ دیکھیں کتنے دن آپ کی حکومت چل جائے گی. آپ مطلب کچھ عرصے کے بعد وزیر داخلہ وہ خود ہوگا, وزیر خارجہ خود ہوگا, وہ خود ہی طے کرے گا مجھے کرنا کیا ہے. آپ کتنا کر لیں گے؟ ٹرسٹ کریں اس کو, دعا دیں اس کو, شعور پیدا کریں اس کے اندر. تو اگر اس کی واقعی جسٹیفائڈ نیڈ ہے, اس کو دینا ہے, ٹیبلٹ دینی ہے, کوئی ڈیوائس دینی ہے, دے دیں. پھر آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے اب دینا ہے تو چلیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ٹرسٹ کریں, اس کے ساتھ یہ بات طے کریں, اپنے آپ کو ڈیمانسٹریٹ کریں کہ میں ایکسیسو یوز تو نہیں کرتا, میں پرپس لیس سرفنگ تو نہیں کرتا, یہ دیکھیں. اور پھر اس کے ساتھ یہ بیٹھ کے طے کریں کہ بھئی ہمارے کچھ رولز ہیں. بیڈ روم, ڈائننگ ٹیبل ادھر نہیں آئے گا. اگر ایک کام ہم شروع کر دیں نا گھر میں, یہ بڑی بہت ہی پروفاؤنڈ قسم کا سائیکولوجیکل اسٹریٹجی ہوگی, لیکن بہت, اگر آپ یہ کام شروع کر دیں کہ موبائل استعمال کرنے کے بعد ہاتھ دھونا ہے, بہت سارے لوگ اس سے دور ہو جائیں گے. بھائی میں نے ہاتھ دھوئے میں ابھی, ویسے ہی ایک مطلب یہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, یہ کریے گا نہیں, ایسی مذاق میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن ویسے آپ اس پہ ڈسکشن کریں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا بچہ, اس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ٹھیک ہے اس کے صحیح استعمال بھی ہیں, غلط استعمال بھی ہیں, مجھے اپنے آپ کو روکنا چاہیے, آپ اسے دعا بھی دیتے ہیں, تو بس یہ وہی تربیت, آپ صحیح الحمدللہ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. بس اللہ آسان کرے, اللہ میں حکمت دے. میں نے اپنی گفتگو یہاں کمپلیٹ کر لی. میں نے شروع میں یہ بات کی, آؤٹ سورس نہیں ہو سکتی, آپ کو انوالو ہونا ہوگا آخری سانس تک. وہ آپ سے مشورہ بھی لینا چاہے اور آپ سے دعا بھی لینا چاہے, اور اس کے لیے آپ اس پہ ٹرسٹ کریں, وہ آپ پہ ٹرسٹ کرے. آپ کی کسی بھی قسم کی وربل نان وربل کمیونیکیشن سے یہ نہ لگے کہ آپ اس سے نا امید ہو گئے ہیں, آپ اس سے, یا آپ جو ہیں وہ آپ رسپیکٹ نہیں کر رہے. رسپیکٹ بہت اہم ہے. دیکھیں اگر رسپیکٹ کے چھوٹے, میں نے یہ والا آپ کو بتایا نا, فون آ گیا, آپ سے بات ہو رہی ہے, فون آ گیا, اگر میں آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہوں تو میں مطلب میں آپ کو کہوں گا ایکسکیوز می, ایک فون آ گیا, میں ذرا ایک فون لے لوں, میں یہ بتاؤں گا. لیکن اگر آپ کوئی میٹر, میں اپنے فون اٹھا کے بات کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں میں ابھی اپنی بات کر رہا ہوں, اس آدمی نے فون اٹھا کے بات شروع کر دی, اس نے مجھے یہ پاز نہیں کیا. یہ کرٹسی آپ کہاں کرتے ہیں؟ کلائنٹ کے ساتھ کرتے ہیں, باس کے ساتھ کرتے ہیں, بیوی اور اولاد کے ساتھ بھی کریں. اگر دیکھیں یہاں پر چیئر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, سپوز مجھے اس چیئر کے نیچے سے ایک کیبل لے کے آنا ہو, کوئی کام کرنا ہو, مجھے آپ کو یہاں سے ہٹانا ہو, میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا بھائی فہد بھائی اگر آپ مائنڈ نہ کریں, آپ کو زحمت ہوگی, میں یہاں اصل میں, اور میں انشور کروں گا کہ میں انہیں جہاں بھیجنا چاہ رہا ہوں وہاں ایک کمفرٹیبل چیئر موجود ہے, مجھے ان کو یہاں سے ہٹانا ہے, تو میں ان کو بہت رسپیکٹفلی یہ کہوں گا نا, میں کہوں گا بھائی ذرا سا مجھے یہاں کام ہے, اگر آپ مائنڈ نہ کریں, آپ کو زحمت ہوگی, مجھے یہاں پہ تھوڑا سا, تو آپ اگر یہاں موو کر جائیں گے پلیز, کیا خیال؟ اور جب یہاں سے یہ موو کریں گے, بہت شکریہ, بہت شکریہ فہد بھائی, میں نے آپ کو ذرا انکنوینئنس ہوئی, آپ کو میں نے بادر کیا, یہ مطلب تھوڑا سا آپ ایسے کہیں گے. یہی بات آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, یہاں کیوں بیٹھے ہو, چلو یہاں سے ہٹو, ذرا یہاں سے جاؤ, یہاں سے نکلو ذرا, میں یہاں بھی کام کر رہا ہوں. کتنا رسپیکٹڈ محسوس کرتا ہے وہ, کتنا رسپیکٹڈ محسوس کرتا ہے, کتنا ٹرسٹڈ محسوس کرتا ہے. جب آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ کتنی کوالٹی کی ہوتی ہے, وہ میں نے بتا دیا کوالٹی ٹائم کے, میں نے کئی ساری باتیں بتا دی ہیں. اگر آپ نے اس کی لسٹ بنا لی تو آپ اس کرائٹیریا کو اپنے سامنے رکھ لیں, الحمدللہ بہت کچھ بہتر ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. ہماری سب سے بڑی ضرورت کا نام گاڑی نہیں ہے, حکمت ہے. ہماری سب سے بڑی ضرورت کا نام
حکمت ہے، ایمان ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی، اگر ہم سے یہ پوچھا جائے نا تمہاری ٹاپ 10 نیڈز، تو ہم اس میں حکمت، اللہ کرے کہ ہم لکھیں. اللہ ہمیں حکمت عطا کرے. اچھی پیرنٹنگ کے لیے پیسے نہیں چاہیے ہوتے، حکمت چاہیے ہوتی ہے. اور اس حکمت کے ساتھ وقت اور تعلق اور کانورسیشنز وہ چلتی ہیں. اللہ حکمت عطا کرے، اللہ کلیئرٹی عطا کرے. رب کریم ہم سے نادانی میں پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ اس پہ ہمیں معاف کرے، اور اس سے جو ڈیمیج ہوا ہے رب کریم اس کا مداوع کرے، اور مجھے اور آپ کو اپنے عمل کو ٹھیک کرنے والا بنائے. ہماری اولادوں کو اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. ہمیں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. رب کریم ہمیں وہ مزاج کی خوبصورتی عطا کرے کہ ہماری اولادیں ہم سے بات کر سکیں ہر طرح کی. آپ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، یہ بات ویسی یاد آ گئی، اور آپ سب یو نو اٹ، آپ سب کو یہ بات پتہ ہے. یعنی کسی سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا، مطلب سپوز کسی بندے سے ہو جاتا ہے گناہ. اللہ نے انسان کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور یہ اللہ ہم سب کے اندر اس کا ایک موجود ہے. اللہ بس ہمیں توبہ کرنے والا بنائے، سچی توبہ کرنے والا بنائے مجھے اور آپ کو. کتنی دفعہ ہم نے یہ واقعہ سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں پڑھا، ہم سب نے پڑھا ہے کہ کسی سے کوئی بڑا غلط کام ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، کوئی غلط گناہ ہو گیا، اینڈ یو نو اٹ. وہ سیدھا مطلب اس کو ندامت ہوئی. آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپانا نہیں چاہا؟ آپ نے غور کیا ہے اس بات پہ؟ وہ آتا ہے سیدھا اور لوگوں کو کہتا ہے کہ تم ہٹ جاؤ، مجھے اکیلے میں ان سے کچھ بات کرنی ہے. وہ اکیلے میں پھر بیٹھتا ہے اور پھر وہ بتاتا ہے مجھ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلطی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارجن آف ڈاؤٹ کہتے ہیں بھائی نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا، مطلب ہو سکتا ہے یعنی تھوڑا سا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا میں نے کیا، یہ واقعات ہیں کہ نہیں. دیکھیں وہ بچہ جو آپ کی پریزنس میں سیف اور سیکیور محسوس نہیں کرتا، آپ اس کی تربیت نہیں کر سکتے. ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ چھپانا چاہتا ہے. آپ اسپائنگ کر رہے ہیں، آپ مانیٹرنگ کر رہے ہیں، آپ ویجیلنس بڑھا رہے ہیں، آپ ادھر ادھر سے دیکھ رہے ہیں، آپ کراس چیک کر رہے ہیں. آپ نے کہا بھائی نماز پڑھی تھی ظہر کی؟ ہاں پڑھ لی تھی. صحیح کہہ رہا ہے بتاؤ. فوراً چھوٹی بہن سے پوچھیں گے، کسی اور سے پوچھیں گے، ڈرائیور سے پوچھیں گے، یہ بتائیں یہ اس نے پڑھی تھی؟ یہ جو چیز ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ تم جھوٹے ہو. میں ڈرائیور سے ریکنفرم کروں گا، میں چھوٹی بہن سے ریکنفرم کروں گا، تم جھوٹے ہو. یہ میں روزانہ کنوے کر رہا ہوں. اور سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ بچہ ہائٹ کر رہا ہے. بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب وہ اپنے ہوم ورک کے یا اپنے ٹیسٹ کے نمبر چھپانا چاہتا ہے. آپ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور ان کی ذات میں ایک بندہ اگر گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب ہو جاتا تھا تو وہ سوچتا تھا میں کسی کو نہ بتاؤں، سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے توبہ اور مجھے راستہ بتائیں گے اور مجھے میری اصلاح فرمائیں گے. یہاں تو اصلاح فرمانا دور کی بات ہے، یہ ڈر رہا ہے کہ میری کوئی حرکت آپ کے علم میں نہ آ جائے. یہ تربیہ کا کانٹیکسٹ نہیں ہے جب ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ بھاگ رہا ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اللہ ہمیں وہ تعلق عطا کرے اپنی اولاد کے ساتھ جو ہماری نفسیاتی شفا یابی کا بھی سامان پیدا کرے، اس کی نفسیاتی صحت کو بھی انشیور کرے. یہ جو فیملی ریلیشن شپس ہیں نا، سائیکولوجیکل ہیلتھ کا ایسنشل ڈائٹ ہیں یہ. یعنی اگر آئرن کی کمی ہو تو کیسے ہمیں پتہ لگے گا نا وائٹامن ڈی کی کمی. ریلیشن شپ اسٹاروڈ فیملی جو ہے نا، رہتے ہیں سب ایک فیملی میں اپنے اپنے آئلینڈ میں. اس وقت تو جیسے جاپان جو ہے وہ کتنے 4000 آئلینڈز ہیں نا ادھر جاپان میں، ایک کنٹری آف 4000 آئلینڈز. And so I see in so many families, there are 5 people living in one home, but it seems that 5 islands, it's a cluster of 5 islands. 5 individuals, 5 islands.
اللہ ہمیں ہمارے گھرانوں کو تربیہ کا مرکز بنائے. رب کریم ہم سب کے گھرانوں کو امید کا، یقین کا، علم نافع کا، تربیہ کا، نفسیاتی صحت کے تحفظ کا مرکز بنائے، اور ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیہ کر سکیں. ہماری فیملی کے تمام لوگوں کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمیں اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے.